ہے اس کو پہلی رات کیسے نیند آتی ہے؟ توجہ ہے؟ ہاں یہ حیا کے پردے میں کر رہا ہوں. سچی بات تو یہ ہے کہ دلہن منہ پر چادر اوڑھ کر کے سوئی رہتی ہے، نظر آتی ہے سوتی ہوئی، مگر وہ سوتی نہیں ہے. وہ کوئی نادان اور بیوقوفی دلہن ہوگی جو پہلی رات سو جائے، وہ سوتی نہیں ہے. کتنی تھکی ہو، کتنا ہی غم ہو، بچپن کی سہیلیوں کی جدائی کا غم ہو، بابل کے گھر کے چھوٹنے کا غم ہو، بچپنے کی گلیاں چھوٹنے کا غم ہو، نیا گھر ہے، نئے لوگ ہیں، پتہ نہیں کیسے ہیں، سب صدمے ایک خوشی پر ایک خوشی سارے صدموں پر غالب آ گئی. کیوں؟ بس آئی پیا ملن کی رات، بس انہی سے ہوگی بات. کوئی گھونگھٹ اٹھائے گا، نظر سے چار ہوگی اور اس کے بعد باتیں ہوگی اور پھر ہجر اور فرقت کے کھیتوں میں وصل کے گلاب کھلیں گے. بس اس ایک ہی چیز کے لیے وہ دلہن اللہ اللہ مکھ پر چادر ڈال کر کے سوئی رہتے. امیر خسرو کہتے ہیں گوری سوئے سیج پر مکھ پر ڈارو کیش، گوری سوئے سیج پر مکھ پر ڈارو کیش، چل خسرو گھر آپ نے شام بھئی سو دیس. چل خسرو گھر آپ نے شام. میں جانتا ہوں آپ نہیں سمجھ سکے ہوں گے، لیکن یہ سمجھنے سمجھانے کی بات ہی نہیں. حضرت امیر خسرو نے محبوب الہی کے لیے کہا تھا، توجہ فرمائیں، جو پہلی رات کی دلہن ہوتی ہے وہ چہرے پہ چادر ڈال کر کے سوتی ہے، مگر کسی کے انتظار میں سوتی ہے. اور جب کوئی آتا ہے تو اس کے قدموں کی آہٹ سے وہ اٹھ کر کے بیٹھ جاتی ہے. پھر آنے والا گھونگھٹ اٹھاتا ہے اور وصل کے تازہ پھول کھلتے ہیں. بلا تمثیل ارے قبر میں کون آنے والا ہے جو دلہن کی طرح سلایا جاتا ہے؟ تو یاد رکھنا دلہن کا بھی آتا ہے کب جب اس کی شادی ہوتی ہے. اور جب عاشق قبر میں جاتا ہے تو سارے عالم کو سہاگ عطا کرنے والا محبوب رب عرش آتا ہے. اور اس کے بعد دلہن اپنے یار کے قدموں کی آہٹ سن کر اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے، اور عاشق اپنے نبی کے قدموں کی آہٹ سن کر اٹھ کر کے بیٹھ جاتا ہے. وہاں یار دکھایا جاتا ہے، یا مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کرایا جاتا ہے. نم کا نامتی اور توجہ کریں، توجہ فرمائیں. اللہ اللہ. اور حضور کا دیدار میں اتنا مزہ آتا ہے کہ دنیا میں صدیوں بیت جاتی ہے، وہ دیدار کی لذت پر جب آنکھ بند کرتا ہے، توجہ، آنکھ بند کر اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کتنے سال قبر میں. یہ سال تو تمہارے اوپر گزرتے ہیں، اندر پتہ نہیں چلتا. ادھر آنکھیں بند کرتا یار کو دیکھتے دیکھتے. جب قیامت آئیں گی تو فرشتے کہیں گے اٹھو چلو. جس کو دیکھ کے آنکھیں بند کی تھی نا، اب آنکھ کھول کے میدان محشر میں اسی کا دیدار کر لو. یہ ہے مومن کی موت، یہ ہے ولی کی موت. حضرت پیر نصیر الدین نصیر نے بہت خوبصورت لب و لہجے میں کہا تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا. ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں. تو یاد رکھنا یہ ولیوں کی مخالفت کیوں ہو رہی ہے؟ یہ ان کی قبر تو مٹی کا ڈھیر ہے، یہ تو ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی نہیں اٹھا سکتے. آج کل یہ یوٹیوب پر فیس بک پر بیٹھ کر کے 1857 کے بعد کے نابالغ محققین بک بک کرتے ہیں. کہا قرآن کی آیت پر محقق صاحب قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں کہ یہ ولی لوگ تو ناک پہ مکھی جو بیٹھتی ہے اس کو نہیں ہٹا سکتے. کون کہہ رہا ہے؟ بولے اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ولی ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی نہیں ہٹا سکتا. میں ایک بات کہوں، آپ مجھے یہ ثابت کر کے بتا دیں کہ آخر نزول قرآن کے وقت تو کون سا ولی تھا؟ مکے والے جس کے مزار پہ جا رہے تھے اور قرآن اس کے خلاف باتیں کر رہا تھا.
ذرا ہمیں بھی تو بتائیں، ہماری معلومات میں بھی تو اضافہ ہو۔ 1857 کے بعد کے 200-300 سال کا ذخیرہ لے کر کے پھدکنے والوں، ہمارے پاس 1450 سالہ ذخیرہ موجود ہے۔ جتنے مالدار علم کے اعتبار سے ہم ہیں، اتنا مالدار علم کے اعتبار سے کوئی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ باب مدینۃ العلم سے نسبتوں کے تار ہمارے جڑتے ہیں اور کسی کے نہیں جڑتے۔ وہ رافضی کالے کپڑے والوں کی اوقات کیا ہے کہ وہ مولا علی سے اپنے تار جوڑ کر کے رکھیں؟ ان کے تار تو کبھی کے ٹوٹ چکے ہیں، وہ تو علی کے نام پہ سیاست کر رہے ہیں۔ علی کے نام پہ جو عبادت کرتا ہے اسے سنی کہتے ہیں۔ یاد رکھنا، اچھی طرح سے یاد رکھنا، ہمارے پاس جو ذخیرہ ہے وہ ان کے پاس بھی نہیں ہے، کیونکہ مولا علی کے 300 سال کے بعد تو وہ پیدا ہوئے۔ مولا علی کے دور میں جو لوگ موجود تھے نا، وہ ہم لوگ تھے۔ آپ کو ثبوت بتاؤں، امام اعظم کے ابا، اللہ اکبر، جن کے سر پر مولا علی ہاتھ رکھ کر برکت کی دعا کر رہے تھے، وہ ہمارے امام تھے، ہمارے امام تھے۔ ہاں ہاں، نفیسہ مصری کی محفل میں بیٹھ کر جو امام بن رہا تھا، وہ امام شافعی ہمارا امام تھا۔ امام جعفر صادق کے قدموں میں بیٹھ کر جو فقہ پڑھ رہا تھا، وہ ہمارا امام اعظم ابو حنیفہ تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ امام زید کے ہاتھ میں جو مرید ہو رہا تھا، وہ ہمارا امام اعظم ابو حنیفہ تھا۔ اللہ اللہ، تو عرض یہ کر رہا ہوں، کیا کہتے ہیں؟ ناک پہ مکھی بھی ولی مکھی نہیں ہٹا سکتا۔ میں نے کہا ملا جی، لوگ انسانوں پہ تہمت باندھتے ہیں تو ان کو کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ ملا جی آپ کو کیا کریں، آپ اللہ پہ تہمت لگاتے ہو؟ یہ آیتیں بتوں کی مذمت میں ہے، ولیوں کے لیے نہیں ہے۔ اور رہی بات ناک پہ مکھی بیٹھنے کی، تو میں نے کہا قبر میں جانے کے بعد تو شرابی کی ناک پہ بھی مکھی نہیں بیٹھتی، ولی کی ناک پہ مکھی کیسے بیٹھ سکتی ہے؟ بھائی بتاؤ، قبر میں جانے کے بعد ناک میں مکھی بیٹھتی کسی شرابی کی، کسی بے نمازی کی؟ اور یہ کہتے ہیں ناک میں، میں نے کہا اللہ کے بندے وہ بتوں کے لیے ہے، ولیوں کے لیے نہیں ہے۔ تو پھر بولے ولیوں کے لیے کیا ہے؟ میں نے کہا اب سن ولیوں کے لیے کیا ہے، اب شروع کر رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن تمہارے سارے دوست تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ علماء موجود ہیں، ان کی دعائیں لینا چاہتا ہوں، ان کی معلومات میں کوئی اضافہ نہیں کروں گا، لیکن دعا لینا چاہتا ہوں۔ اگر غلط کہوں تو اصلاح کر دیں گے، صحیح کہہ رہا ہوں تو دعا دیں گے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ الاخلاء، اخلاء جمع ہے خلیل کی۔ خلیل کہتے ہیں پکے اور گہرے دوست کو۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جتنے تمہارے خلیل ہیں، خلیل پکے دوست ہیں، وہ سب تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ کوئی ابا ڈبا کام نہیں آنے والا، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں، جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ نہ ہاتھ چومنے والے کھڑے ہوں گے پاس میں، یہ سب چائے پلانے والے، پارٹیاں کرانے والے، نذرانے دینے والے۔ ہمیں اور آپ کو اس بیان سے یہ حاصل کرنا ہے کہ ہمیں زندگی کس طرح سے گزارنی ہے، ہمیں اولادوں کی کیسے پرورش کرنی ہے، ہمیں شادی کے حقوق کیا ہیں یہ جاننے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے فیملی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اپنے والدین کو کس طرح سے خدمت کرنا ہے، ہمیں اولادوں کو کیسی پرورش کرنی ہے، ہمیں اور آپ کو صرف اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔